اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآل رسول اللہ۔ اب تک ہم حکمت متعالیہ سے پہلے کہ جتنے عالم اسلام کے کلامی اور فکری مکتب ہیں ان کا مختصر تعارف ہم کروا چکے، لیکن حکمت متعالیہ کا اور بالخصوص اس فلسفی روش اور فلسفی نظام کے بانی اور مؤسس ملا صدرہ کا تعارف کروانے سے پہلے ایک اور شخصیت کا جو ایک لحاظ سے کہا جا سکتا ہے کہ حکمت متعالیہ سے پہلے کے جو عالم اسلام کے کلامی اور فلسفی مکتب ہیں ان کے اور حکمت متعالیہ کے سنگم پر کھڑے ہیں۔ یہ ہیں ملا صدرہ کے استاد برہان الدین میر محمد باقر داماد یا میر داماد جن کو کہا جاتا ہے۔ میر داماد ستمبر سن 1561 عیسوی میں پیدا ہوئے اور آپ شیخ بہائی کے معاصر ہیں اور ملا صدرہ کے استاد ہیں۔ آپ کو معلم ثالث کہا جاتا ہے، تیسرا معلم۔ ارسطو کو معلم اول، فارابی کو معلم ثانی اور میر داماد کو جو لقب ملا ہے وہ معلم ثالث کا یا تیسرے معلم کا لقب ملا ہے۔ آپ کی فلسفے میں معروف کتاب القباسات ہے۔ جاپانی مستشرق اور محقق توشی ہیکو نے میر داماد کو سب سے بڑا مسلمان فلسفی قرار دیا ہے۔ ان کے مطابق میر داماد ادراک حقیقت میں عقلی برہان اور عرفانی شہود دونوں سے استفادے کے قائل تھے۔ فلسفہ میں میر داماد کا اصالت ماہیت اور حدوث دہری کا نظریہ بہت مشہور ہے۔ میر داماد کا نظریہ یہ تھا کہ عقول جن کو جواہر پنجگانہ میں شمار کیا جاتا ہے یہ واقعی اور نفس الامری حقائق ہیں اور ان کا یعنی عقول کا واجب الوجود کے ساتھ فرق بھی محض وجوب امکان کا فرق نہیں بلکہ قدم و حدوث کا فرق ہے۔ البتہ عقول کا حدوث زمانی نہیں ہے بلکہ میر داماد اس بات کے قائل ہیں کہ ان کا حدوث دہری ہے۔ عقول جو کہ یہ جو امکانی عالم ہے اس کی مخلوقات میں ایک لحاظ سے صادر اول کا درجہ رکھتے ہیں فلسفے میں اور اسلامی فلسفے میں، ان کے حدوث کے بھی قائل ہیں لیکن حدوث زمانی بھی نہیں کہتے، حدوث دہری کے قائل ہیں۔ میر داماد نے 1631 عیسوی جولائی کے مہینے میں کربلا اور نجف کے راستے میں رحلت پائی اور نجف میں ان کو دفن کیا گیا ہے۔ اگرچہ میر داماد کے بعض فلسفی مبانی اور بنیادی اصول وہ ان کے شاگرد یعنی ملا صدرہ سے مختلف ہیں، تاہم کہتے ہیں کہ ملا صدرہ کے فلسفی نظام یعنی حکمت متعالیہ کی تاسیس میں میر داماد بہت مؤثر ہیں۔ میر داماد کے بعد ملا صدرہ جو کہ ان کے شاگرد ہیں صدر الدین محمد شیرازی، یہ سن 1572 عیسوی میں پیدا ہوئے اور جیسا کہ ابھی ہم نے بیان کیا ان کے عمدہ استاد وہ میر داماد تھے۔ ملا صدرہ نے فقہ و اصول میں، حدیث اور تفسیر میں شیخ بہائی علیہ رحمہ سے بھی کسب فیض کیا۔ آپ نے قرآن کریم کی تفسیر لکھی، اصول کافی کی شرح لکھی۔ قرآن و سنت سے ملا صدرہ کو گہری آشنائی تھے جس کے نمونے آپ کی فلسفی کتب میں فراوان نظر آتے ہیں۔ ملا صدرہ کو اہل سنت کے حدیث کے مآخذ سے بھی گہری آشنائی تھی۔ ملا صدرہ کی جہاں تک علمی ان کے تبحر کا تعلق ہے تو ملا صدرہ اپنے سے پہلے عالم اسلام کے کلامی جو ایک فکری روش ہے اس سے کاملاً آگاہ ہیں۔ انہیں اشعری اور معتزلی متکلمین کی آراء سے مکمل آشنائی حاصل ہے۔ ملا صدرہ نے اشعری، غزالی، فخر رازی، ایجی، سعد الدین تفتازانی، ابو عثمان عمر بن بحر المعروف بجاحظ، ابو اسحاق ابراہیم بن سیار المعروف بن نظام، ابو علی جبائی، ابو ہاشم جبائی، ان کے کلام کے اپنی کتابوں میں اقتباسات نقل کیے ہیں، جس سے پتہ چلتا ہے کہ ملا صدرہ کو
ان متکلمین کی مباحث اور ان کی کتب پر مکمل عبور حاصل ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ملا صدرہ کو صوفیہ اور عرفاء کی تعلیمات سے بھی گہری آگاہی حاصل ہے۔ ابو طالب مکی کی کتاب قوت القلوب فی معاملۃ المحبوب و وصف و طریق المرید الی مقام التوحید، خواجہ عبداللہ انصاری کی منازل السائرین، ابو حفص عمر شہاب الدین سہروردی کی کتاب عوارف المعارف اور محمد غزالی کی کتاب احیاء علوم الدین پر بھی ملا صدرہ کو کامل احاطہ حاصل ہے، اور آپ ان لوگوں کی آراء کو نقل بھی کرتے ہیں، نقد بھی کرتے ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ملا صدرہ کو اپنے سے پہلے کلامی اور عرفانی اور صوفیہ کی جو کتب ہیں ان سے مکمل آگاہی ہے۔ اس کے علاوہ ملا صدرہ نے مولانا روم، عین القضات حمدانی، محی الدین ابن عربی کے شارح داؤد قیصری، صدر الدین قونوی، حمزہ فناری کے آثار سے بھی اقتباسات نقل کیے ہیں اپنی کتب میں، اور ملا صدرہ کو ان آثار سے مکمل آگاہی اور اطلاع حاصل ہے۔ اور اس کے علاوہ ملا صدرہ کا جو علمی احاطہ ہے وہ نہ فقط عالم اسلام کے مفکرین بلکہ انہیں یونان کے مفکرین اور فلاسفرز کے آراء سے بھی، جیسے فیثاغورس ہو گیا، افلاطون، سقراط، ارسطو، ان کے کلام بھی نقل کیے ملا صدرہ نے اپنی کتب میں، اور بالخصوص اسفار اربعہ میں۔ ابن سینا، سہروردی اور ابن عربی کی تالیفات پر انہیں عبور حاصل ہے۔ تو یہ جو وسیع مطالعات تھے ملا صدرہ کے، ان مطالعات کی روشنی میں اور اپنی ذہنی فطانت کی اور میر داماد جیسے استاد کے سامنے تلمذ اختیار کرنے سے ملا صدرہ اس مقام پر فائز ہوئے کہ انہوں نے عالم اسلام کا گویا اب تک کا جو ہے نا آخری فلسفی مکتب اور نظام حکمت متعالیہ کے نام سے پیش کیا۔ کہتے ہیں کہ حکمت متعالیہ کی جو اصطلاح ہے یا ٹرمینالوجی ہے، اسے ابن سینا نے بھی الاشارات و تنبیہات میں بیان کیا ہے 10ویں نمت میں، اور اس اصطلاح کی شرح میں خواجہ نصیر الدین طوسی نے لکھا ہے کہ حکمت متعالیہ سے مراد وہ حکمت ہے جو بحث و نظر کے ساتھ ساتھ کشف و شہود کے ذریعے مکمل ہوتی ہو۔ یہ اصطلاح اس سے پتہ چلا کہ ابن سینا کے ہاں بھی پائی جاتی ہے، لیکن حکمت متعالیہ کے نام کا ایک فلسفی نظام وہ پہلی دفعہ عالم اسلام میں ملا صدرہ علیہ الرحمہ نے پیش کیا۔ ملا صدرہ کے اس فلسفی نظام کی اہم ترین تصنیف الحکمت المتعالیہ فی الاسفار العقلیۃ الاربعہ یہ کتاب ہے۔ یہ در حقیقت ملا صدرہ کی ایک اجتہادی کتاب ہے، جس میں ملا صدرہ اپنا ایک نظریہ دیتے ہیں، اس کے حوالے سے ابتدائی دلائل پیش کرتے ہیں، پھر اس موضوع کے متعلق جتنے کلامی، عرفانی، فلسفی مکتب آپ سے پہلے ہیں اور عمدہ شخصیات جن کا ہم نے نام لیا، اگر کسی نے ملا صدرہ کی رائے کے برعکس یا اس کے مخالف کوئی رائے قائم کی ہے تو پھر ملا صدرہ اس رائے کو بیان کرتے ہیں اور پھر اس کی خوب بال کی کھال اتارتے ہیں اور اسے رد کرتے ہیں اور اپنے نظریے کو ثابت کرتے ہیں کہ وہی فائنل فلسفی رائے اور نظریہ ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی البتہ ملا صدرہ کے بہت سارے آثار ہیں، جن میں شواہد الربوبیہ ایک ایسی کتاب ہے پھر کہ جو تدریسی نقطہ نظر سے لکھی گئی ہے۔ تو ملا صدرہ کا جو فلسفی نظام ہے وہ گویا مختلف جو فکری، فلسفی، کلامی، عرفانی جو روشیں عالم اسلام میں چل رہی تھیں اور ایک دوسرے کے ساتھ اختلاف کے ساتھ چل رہی تھیں، فلاسفرز متکلمین کے مخالف تھے، متکلمین عرفاء کے مخالف تھے، عرفاء فلاسفرز کے مخالف تھے، تو ملا صدرہ نے
یہ کہا کہ نہیں، یہ جو مختلف روشیں ہیں یہ الگ الگ کسی ہمیں جوہر پر نہیں پہنچاتی. اگر کمال دقت سے کام لیا جائے تو الٹیمیٹ ریالٹی تک یہ جو روشیں ہیں یا میتھڈالوجیز ہیں یہ ایک ہی جگہ پہنچاتی ہیں. اور ملا صدرہ نے یہی کہا کہ عقلی اور نقلی علوم اور کشف و شہود سب سے استفادہ کرنا چاہیے. تاہم ملا صدرہ جو عقلی استدلال ہے اور طرز تفکر ہے اس کو تمام جو دیگر ادراک حقیقت کی روشیں ہیں ان پر حاکم رکھتے ہیں. ملا صدرہ سے پہلے مشائین صرف عقلی برہان پر زور دیتے تھے درک حقیقت کے لیے، جبکہ اشراقیون وہ کشف و شہود پر اور عرفان پر زور دیتے تھے. تو ملا صدرہ نے ان دونوں روشوں کو گویا آپس میں ریکنسائل کیا اور ایک نظام دیا حکمت متعالیہ کے نام سے. ملا صدرہ نے 1635 میں سفر حج سے واپسی پر وفات. قم کے مضافات میں کہا کا نامی مقام ہے، وہاں آپ کی تدفین ہوئی.